بنی اسرائیل، چونکہ یہ لفظ پہلی مرتبہ قرآن مجید میں آ رہا ہے تو یہاں تھوڑی سی وضاحت کرنی ہوگی۔ ابن جو عربی میں بیٹے کے لیے آتا ہے ابن، اس میں جو شروع کا حمزہ ہے یہ در حقیقت اضافی ہے، اصل لفظ جو ہے بے نون پر مشتمل ہے، اسی لیے اس کی جمع سالم آتی ہے بنون۔ قرآن مجید میں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، تو یہ جو اس کی جمع سالم ہے وہ در حقیقت بنون ہے، اور پھر اس کی حالت نسبی اور حالت جری بنین ہوگا، اور جب یہ مضاف بن جائے گا تو اس کا وہ نون گر جائے گا، تو اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد۔ لفظی ترجمہ ہوگا اے اسرائیل کے بیٹوں، لیکن یہ کہ مراد اولاد ہے، اس میں برسبیل تغلیب اگرچہ خطاب مردوں سے ہو رہا ہے جیسے کہ قرآن مجید میں اکثر و بیشتر ہے، لیکن یہ کہ اس میں خواتین بھی شامل ہیں۔ تو یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹے۔ اسرائیل سے مراد کیا ہے؟ اس پر اتفاق ہے، اجماع ہے، حضرت یعقوب کا یہ لقب ہے۔ البتہ یہ لفظ بنا ہے اس اور ایل دو سے مل کر۔ ایل کا لفظ جو ہے وہ عبرانی زبان میں الہ کے ہے، الہ اور ایل ویسے بھی قریب قریب ہیں، اسی لیے تمام فرشتوں کے نام جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، یہ تمام الفاظ کے ساتھ جو ایل آتا ہے یہ در حق اسماعیل بھی سما اور ایل، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی پروردگار بیٹا عطا فرما، اس اعتبار سے جب اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا تو اسماعیل نام رکھا، یعنی اللہ نے سن لی۔ جیسے ہمارے ہاں دیہات میں یہ خاص طور پر جانگلی علاقہ جو کہلاتا ہے، اللہ ڈوایا، اللہ سنیا، یعنی یہ اللہ نے جس کے بارے میں ہماری دعا سنی اور ہماری استدعا کو قبول فرمایا، تو یہ گویا کہ اسماعیل کے معنی ہے۔ تو اسرائیل جو ہے اسر اور ایل سے مل کر بنا ہے۔ عبرانی اور عربی زبان کے بارے میں یہ اختلاف ہے، ایک رائے تو یہ ہے کہ ماں بیٹی کا رشتہ ہے، عربی زبان عبرانی سے نکلی، لیکن زیادہ اکثر محققین کی رائے یہ ہے کہ یہ دونوں بہنیں ہیں، کوئی اور کامن زبان تھی، سیمیٹک لینگویج ابتدائی، جس سے کہ یہ دونوں زبانیں پھر وجود میں آئی ہیں، گویا کہ ان کے درمیان رشتہ جو ہے وہ بہنے ہونے کا ہے، ماں اور بیٹی کا نہیں ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ مشابہت اور ان کے اندر جو ہے قرب جو ہے اور مناسبت وہ بہت نمایاں ہے۔ اسر کے دو ترجمے کیے، یہودی علماء تو اس پر بہت زیادہ جزم کے ساتھ قائم ہے کہ اسر سے مراد ہے بطن، یعنی رجل عظیم، جواں مرد، بہت باہمت انسان، اس لیے کہ ان کے ہاں یہ عقیدہ ہے اور بڑی تحریف جو ہوئی ہے تورات میں، اس میں ایسی ایسی باتیں بھی ہیں۔ حضرت یعقوب کی جو مدح کی گئی ہے اس میں اس حد تک مبالغہ ہے کہ حضرت یعقوب کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کشتی ہوئی اور اللہ کو پچھاڑ لیا حضرت یعقوب، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تو بڑے بہادر اور بہت جری انسان، اس اعتبار سے وہ بطل اور رجل کا ترجمہ کرتے ہیں اسر، لیکن یہ کہ صحیح ترجمہ جو ہے وہ اسر کا ہے، بندہ، عبد، اس لیے کہ عربی کا لفظ جو بنا ہے اسیر، اسیری، کوئی کسی کا غلام ہے، اسیر، اسی سے لفظ اسرہ بنا ہے، اسرہ ہے کنبہ، کنبہ بھی آپس میں جڑا ہوا ہوتا ہے، ان کے بندھن ہوتے ہیں دوستی کے، محبت کے، اخوت کے، تو اسی طریقے سے یہ اسر کا لفظ آتا ہے کسی بندھن کے۔ اسیر جو ہے پچھلے زمانے میں جبکہ جیلوں کا رواج نہیں تھا، تو اگر کسی شخص کے ذمے کسی کی کوئی رقم ہوتی تھی دینی تو اس شخص کو اس کے حوالے کر دیتے تھے، وہ اس کا ذاتی قیدی ہوتا تھا، ذاتی اسیر، اس کی تحویل میں رہتا تھا، جب تک کہ اس کے اعزاء اقارب آ کر وہ رقم ادا نہ کر دیں وہ شخص اس کی تحویل میں رہتا تھا، وہ اس کا اسیر ہوتا تھا۔ اس اعتبار سے غلام کے معنی میں یہ لفظ جو ہے مستعمل ہے، تو اسرائیل کا ترجمہ ہوگا عبداللہ۔ اذان تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسرائیل کا ترجمہ ہوا عبداللہ، گویا کہ اب تک ہم نے یا بنی اسرائیل کا ترجمہ کیا اے اللہ کے بندے کی اولاد، مراد ہے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت یعقوب حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے، حضرت ابراہیم کو پہلا بیٹا اللہ نے عطا فرمایا اسماعیل، اسی لیے میں عرض کر چکا ہوں سما اور ایل سے مل کر بنا ہے۔ جو دعا کی تھی انہوں نے، اس دعا کا پہلا جواب جو ملا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کی مقبولیت کا جو ظہور ہوا وہ حضرت اسماعیل کی۔ پھر یہ کہ حضرت سارہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد دی اور حضرت اسحاق ہے۔ اس وقت یہ جو بشارت دی گئی ہے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آگے چل کر آئے گا کہ حضرت سارہ کے ہاں بھی اولاد ہونے کی جو بشارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتے دینے آئے تھے، اسی میں یہ بھی تھا کہ نہ صرف یہ کہ تمہیں ایک بیٹا عطا ہوگا بلکہ اس کے بعد پوتا بھی عطا ہوگا، گویا کہ ایک بہت جلیل القدر پوتا۔ اس اعتبار سے ایک رائے یہ ہے کہ یعقوب عقب سے بنا ہے، گویا کہ بشارت میں پہلے ہی سے شامل تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر بھی کہ اسحاق کے بعد اسحاق کے ہاں ایک بہت جلیل القدر بیٹے کی ولادت ہوگی اور اس کا نام یعقوب ہوگا، یعنی اسحاق کے بعد آنے والا، بیٹے کے بعد جو پوتا آتا ہے۔ لیکن یہود کی رائے یہ ہے
کہ حضرت یعقوب پیدا ہوئے ہیں اپنے بھائی عیسو کے ساتھ. یہ تمام بے حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹے پیدا ہوئے بیک وقت، جڑواں بھائی. پہلے حضرت عیسو کی ولادت ہوئی ہے، اور تورات کے الفاظ یہ ہیں کہ یعقوب اپنے بھائی عیسو کی ایڑیاں پکڑے ہوئے تولد ہوا. تو چونکہ حضرت عیسو کے بعد حضرت یعقوب کی ولادت ہوئی ہے، تو گویا کہ اس وجہ سے ان کا نام حضرت اسحاق نے یعقوب رکھ دیا، عقب میں آنے والا، بعد میں آنے والا. بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام کے پھر 12 بیٹے ہیں جن کی تفصیل پوری موجود ہے. یہ تاریخ جو ہے بڑی ریکارڈڈ ہے، اس لیے کہ بنی اسرائیل کی یہ تاریخ جو ہے بکس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اس کی پوری تفصیل موجود. 4 بیویاں تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی، جن سے 12 بیٹے. 3 بیویوں سے 10 بیٹے تھے، اور سب سے چھوٹی بیوی سے 2 بیٹے تھے، حضرت یوسف اور بنیامین. اور ان دونوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بڑی محبت تھی. حضرت یوسف سے چونکہ یہ تاریخ شروع ہوتی ہے اس اعتبار سے کہ انہیں ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ان کے نکلنے کا سامان کیا، پھر مصر پہنچایا، پھر مختلف مراحل سے گزار کر انہیں وہاں ایک بہت اونچی پوزیشن تک پہنچایا. تو حضرت یوسف علیہ السلام سے اس اعتبار سے ان کی تاریخ شروع ہوتی ہے. 1906 قبل مسیح میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش ہے، جہاں تک صحیح اندازہ کیا جا سکا ہے. یوں سمجھئے کہ آج سے تقریباً 4000 سال قبل یہ حضرت یوسف کی پیدائش ہے. اور حضرت یوسف پڑ پوتے ہیں حضرت ابراہیم کے. ان میں اگر آپ 200-250 سال کا اور اضافہ کریں تو آج سے کوئی 4,2500 سال قبل کی شخصیت بنتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت یوسف کے زمانے میں پھر جیسے کہ وہ تفصیل سورہ یوسف میں آئے گی، یہ پورا خاندان آ کر کنعان میں تھے، لیکن وہاں سے آ کر مصر میں آباد ہو. مصر میں ان کا بڑا اعزاز ہوا، اکرام ہوا. اس کے خاص حالات تھے کہ مصر میں اس وقت جو بادشاہت تھی وہ اصل مصر کے لوگوں کی نہیں تھی، بلکہ یہ بھی سیمیٹک لوگ تھے جو جا کر جنہوں نے عراق وغیرہ کے علاقے سے ہی جا کر انہوں نے فتح کیا تھا مصر کو. لہذا انہیں فرعون نہیں کہا گیا قرآن مجید میں، وہ فرائنہ کا خاندان نہیں، بلکہ وہ تاریخ میں ہکسوس کنگز کہلاتے ہیں. تاریخ مصر میں وہ 15واں خاندان کہلاتا ہے وہاں کے بادشاہوں کا، 15th ڈائنیسٹی. اور یہ چونکہ لوکل نہیں تھا اس لیے ان کو فرعون نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہ ہکسوس کنگز چرواہے بادشاہ تھے کہ جو عرب کے ان علاقوں سے آئے تھے جزیرہ نما سے، اور وہاں سے وہ چرواہے تھے. ان کا تو پیشہ ظاہر بات ہے صحرا میں کیا ہوتا ہے، بھیڑیں بکریاں پالنا، لیکن انہوں نے آ کر مصر کو فتح کیا، وہاں ان کی بادشاہت ہوئی. محسوس ایسا ہوتا ہے کہ ایک سیاسی پہلو موجود تھا. وہ جو بادشاہ مصر نے جس طریقے سے اعزاز کیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، پھر جو اختیار دیا، جو اقتدار دیا، جو ان کو حیثیت دی، پھر انہیں اجازت دی کہ اپنے پورے خاندان کو بلا لیں، اور پھر مصر کا بہترین جو زرخیز ترین علاقہ تھا وہ انہیں عطا کر دیا کہ یہاں آباد ہو جاؤ. جوشن کا علاقہ، یا گوشن بھی کہتے ہیں، جشن بھی کہتے ہیں. یہ جو نائل کا ڈیلٹا ہے کہ جو جا کر آپ کو معلوم ہے کہ دریا جو ہیں جب بہت سی شاخوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں سمندر میں گرنے سے قبل، تو وہ ڈیلٹا جو ہے زرخیز ترین علاقہ ہوتا ہے. آرٹیفیشل اریگیشن کے اور نظام تو تھے نہیں. جہاں دریا ہی چھوٹی چھوٹی نہروں کی شکل اختیار کر لے، وہاں گویا کہ وہ فطری طور پر جو ہے بڑے وسیع رقبے کے اندر اریگیشن ہو سکتی ہے. تو اس ڈیلٹا کے علاقے میں بہترین علاقہ ان کو دیا گیا، وہاں آباد ہو جاؤ. وہاں یہ رہے ہیں گویا کہ پیرزادوں کی حیثیت. ابھی ان کے پاس کوئی شریعت نہیں، ابھی کوئی کتاب نہیں ملی، ابھی صرف یہ ایک خاندان ہے، حضرت ابراہیم کی نسل کا ایک خاندان. اس لیے کہ حضرت ابراہیم کی نسل میں حضرت اسماعیل کی نسل ہے کہ جو عرب میں آباد ہو چکی، ان کی نسل میں پھر حضرت اسحاق کے بیٹوں میں سے بھی عیسو کی نسل وہ اور جگہ پر آباد ہو چکی. اس اعتبار سے یوں نہ سمجھیے کہ نسل ابراہیم صرف ان پر مشتمل ہے. اسی طرح بنی قطورہ تیسری جو آپ کی اہلیہ تھیں، ان کی اولاد بھی، تو گویا کہ یہ بہت وسیع حلقہ ہے جو اولاد ابراہیم کا ہے. تو اولاد ابراہیم میں سے ایک شاخ ہے جو آ کر، یعنی حضرت یعقوب کے 12 بیٹے اور حضرت یعقوب بھی آ کر یہاں آباد ہو گئے. اور یہاں پھر یہ کچھ عرصے تک تقریباً 100-150 برس تک تو بڑے عیش میں، یہ تقریباً یوں سمجھیے کہ 1850 قبل مسیح میں ان کا داخلہ ہوا ہے مصر، اور وہاں پر 150 برس جو ہیں انہوں نے بڑے عیش میں گزارے ہیں. یہ پیرزادے تھے اس لیے کہ بادشاہ معتقد ہو چکا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا. اگرچہ یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ وہ ایمان لایا ہو حضرت یوسف علیہ السلام پر، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن وہ معتقد تھا. اور ان کی نیکی کا، پارسائی کا، شرافت کا، ذہانت کا، صلاحیتوں کا اعتراف پوری قوم کو تھا. جس طریقے سے کہ انہوں نے اس ملک کی جو نیا ہے اس کو جس طرح پار لگایا ہے، وہ شدید ترین قحط کا جو ایک دور آیا اس میں سے، اور جتنا بہترین انتظام کیا، اس کی بنا پر ان کی صلاحیتوں کے سب معترف تھے. تو وہ 130 برس کی عمر میں غالباً ان کا انتقال ہوا ہے، اور 80 برس تک انہوں نے مصر پر
گویا کہ جو سب سے زیادہ با اختیار شخص وہاں تھا بادشاہ کے بعد، بادشاہ اپنی جگہ پر تھا، لیکن یہ کہ جو بادشاہ کے بعد سب سے زیادہ با اختیار شخصیت تھی وہ حضرت یوسف کی تھی 80 اس عرصے میں، اور پھر یہ 150 برس جو میں نے عرض کیا ہے کہ اس میں یہ خوب پھلے پھولے، ان کی اولاد جو ہے وہ کثرت کے ساتھ پھیلی، لیکن اس کے بعد وہاں پھر ایک انقلاب آیا۔ اس انقلاب کو آپ کہیں گے جیسے کہ مختلف ممالک میں آتا ہے، اب سنز آف دی سوائل جو اس ملک کے رہنے والے تھے، اصل آبادی قبطیوں کی، انہوں نے بغاوت کی اور ہکسوس کنگز کو نکال دیا، وہ خاندان ختم ہو۔ جب وہ چلے گئے تو جو ہکسوس کنگز کے یہ گویا کہ بہت ہی منظور نظر تھے اور یہ مراعات یافتہ طبقہ تھا بنی اسرائیل کا، حضرت یعقوب کی اولاد کا، اب ان پر عتاب شروع ہوا، اب ان کا زوال آیا۔ تو یوں سمجھیے کہ تقریباً 400 برس اس کے بعد ان کے بڑی ہی شدت کے اور بڑی سخت غلامی کے، رفتہ رفتہ اس میں شدت پیدا ہوتی گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ 400 برس اس لیے کہ پھر 1300 قبل مسیح 550 برس بعد پھر ان کا ایکسوڈس ہوا ہے مصر، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی نجات کا ذریعہ بنے، اور پھر مصر سے لے کر وہ انہیں نکلے ہیں، معجزانہ انداز میں ہی سمندر کو پھاڑ کر لیے اللہ نے راستہ بنایا ہے، قدم قدم پر معجزوں سے ان کی تائید کی ہے، کھانے پینے کے لیے صحرائے تیہ میں کچھ نہیں تھا تو من و سلوہ دیا ہے، پانی پینے کے لیے نہیں تھا تو ایک ضرب سے چٹان میں سے 12 چشمے جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہا دیے کہ 12 قبیلے ہیں آپس میں لڑے نہ، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا اور کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، قبائلی زندگی میں یہ بڑا سینسیٹیو ایشو ہوتا ہے، لہذا قد علم کل اناس مشربہم، ہر قبیلے کے لیے ایک گھاٹ معین ہو گیا، تمہارا چشمہ یہ ہے، تمہارا چشمہ یہ ہے، ایک ضرب سے 12 چشمے پھوٹ گئے۔ پھر انہیں وہاں کوہ طور کے قریب پڑاؤ ڈال کر ان کو وہاں چھوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ کی طلبی پر کوہ طور پر گئے ہیں، وہاں تورات عطا ہوئی۔ تو تورات کے عطا کیے جانے کے بعد اب سمجھیے کہ اب ان کی حیثیت ایک امت کی، کتاب پر امت کی تشکیل، یہ امت مسلمہ قرآن مجید کی بنیاد پر جب یہ کتاب دی گئی ہے، اس کی بنیاد پر ایک شریعت دی گئی ہے، کتاب دی گئی ہے، کتاب ہدایت ہے، تو اس نے امت کی شکل اختیار کی۔ یہی وجہ ہے کہ لفظ امت جو ہے قرآن مجید میں صرف مکی صورتوں کے اندر، مدنی صورتوں میں استعمال ہوا، کنتم خیر امت اخرجت للناس سورہ آل عمران میں، کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، یہ سورہ بقرہ میں آگے چل کر آ جائے۔ تو اصل میں جیسے تشکیل امت جو ہوئی ہے وہ در حقیقت مدنی دور میں آ کر ہوئی ہے جبکہ شریعت عطا کی گئی۔ اسی طریقے سے یہ ایک خاندان تھا، حضرت ابراہیم کی نسل کی ایک شاخ، اس نے امت کی حیثیت اختیار کی ہے جبکہ صحرائے تیہ میں جب ان کا قیام تھا اور اس صحرائے سینا میں، اور وہاں پر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی اور شریعت دی گئی، تب سے یہ امت ہے، اور یہ ہے 1300 قبل مسیح، 610 عیسوی میں، اب سمجھیے 1300 وہ جمع کیجئے، 610 یہ جمع کیجئے، 1910 برس بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی وحی کا آغاز ہوا، اور 622 میں حضور نے ہجرت فرمائی، اور اس کے بھی کوئی 2 سال یا 1 سال کے بعد جو ہے یہ آیات نازل ہو رہی ہیں جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ سارا جو ہے تاریخی پس منظر ذہن میں رکھیے کہ یہ تقریباً 2000 برس کی تاریخ جو ہے ان کی بحیثیت امت، ویسے تو ان کی تاریخ اگر شروع کریں گے بنی اسرائیل تو حضرت یعقوب سے شروع ہونی چاہیے اور وہ اس سے زیادہ ہو جائے گی طویل، لیکن در حقیقت امت کی حیثیت سے ان کی تاریخ 2000 برس کی شمار ہوگی کہ 1300 قبل مسیح میں جب ہجرت کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو لے کر مصر سے، اور جب صحرائے سینا میں آئے ہیں، سینائی پیننسولا میں، اور پھر کتاب ملی ہے، تورات عطا کی گئی، شریعت عطا کی گئی، تب سے اس کا امت کی حیثیت سے آغاز ہوا۔ ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، ان کو امت مسلمہ کیوں نہیں کہا گیا؟ اس کے لیے اس کا ایک سبب ہے۔ در حقیقت امت مسلمہ کا لفظ یا خیر امت یا امت کا لفظ جو ہے اس موجودہ امت کے لیے اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ یہ امت کسی ایک نسل پر مشتمل نہیں ہے، یہ امیین اس کے نیوکلیس ہے، لیکن یہ کہ ہر نسل کے لوگ اس میں آ کر شامل ہوئے ہیں، ہر قوم جو ہے اس میں آ گئی ہے، اس لیے اس کا نام جو ہے وہ صفاتی امت مسلمہ۔ لیکن چونکہ یہ سابقہ امت مسلمہ ایک ہی نسل پر مشتمل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی اور کسی رسول کی بعثت اس کی قوم سے باہر نہیں ہوئی، کسی ایک خاص قوم کی طرف بعثت ہوئی ہے، کسی خاص علاقے کی طرف بعثت ہوئی ہے، بعثت عمومی الی کافۃ الناس، یہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اس اعتبار سے ان کا جو ہے اس میں علم گویا کہ بنی اسرائیل ہی ہے کہ جو برقرار رہا ہے، اے اسرائیل کی اولاد۔
چنانچہ پہلی صورت میں قسموں کا حصہ بہت بڑا ہے، جیسے ہم نے پہلے دیکھا تھا سورہ تکویر میں اذا الشمس کوورت سے چل کر 13 آیتیں چلی تھی، اور اس کے بعد ایک آیت آئی تھی جس پر کہ ان سب چیزوں کو جا کر پھر مرکوز کیا گیا، علمت نفس ما احضرت۔ لیکن سورہ انفطار میں صرف 4 آیتوں کے بعد وہ مضمون آیا اور زیادہ کھلے، وہی ترتیب یہاں ہے۔ اس میں یہ دیکھیے کہ 8 آیتیں آئیں گی کہ جس میں قسمیں، اور 2 آیتوں میں پھر جواب القسم ہے، کس بات پر ہے، اور وہ بڑا مرکزی مضمون ہے، بنیادی مضمون۔ اگلی صورت میں سورۃ اللیل میں قسموں والا حصہ کم ہو جائے گا اور وہ بنیادی مرکزی مضمون مزید کھلے، پھر اس میں سے جو ایک پہلو ہے اس مضمون کا وہ پھر اپنے نقطۂ عروج کو پہنچے گا سورۃ الضحیٰ میں۔ اس طرح تدریجاً یہ مضمون آگے بڑھ کر مکمل۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے چاند کی جبکہ وہ اس کے پیچھے آتا، تلاہا، تلا یتلو، پیچھے آنا، فالو کرنا۔ قرآن مجید کی تلاوت کا لفظ بھی اسی لیے، پڑھنے کے لیے تلاوت کیا ہے کہ آپ اس کے ٹیکسٹ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، بسا اوقات انگلی بھی ساتھ چلتی ہوتی ہے، جو زیادہ ماہر نہیں ہوتے ان کو دیکھا ہوگا کہ وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سطر کو چھوڑ کے اس پہ آ جائے، انگلی ساتھ چلاتے، اور اسی سے پھر یہ کہ اس کا اس قدر معنی پیدا ہو گئے کہ قرآن مجید پڑھنے کا جو حقیقی مقصد ہے اسے فالو کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس کا اتباع کرنا ہے۔ اس اعتبار سے بہترین لفظ جو ہے وہ اختیار کیا گیا، لیکن لغوی معنی اس کے کیا، کسی کے پیچھے آنا۔ تو قسم ہے سورج کی اور اس کے دھوپ چڑھنے کی، اور قسم ہے چاند کی جبکہ اس کے پیچھے آتا، والنہار اذا جلاھا، اور قسم ہے دن کی جبکہ وہ اس کو روشن کر دے۔ اگرچہ شکل تو یہ ہے کہ سورج سے دن روشن ہوتا ہے، لیکن یہاں اس میں بہت لطیف نکتہ پیدا کیا ہے کہ دن ہوتا ہے تو ہمیں سورج نظر آتا ہے، تو گویا کہ دن نے سورج کو نمایاں کیا، اس لیے کہ آگے اس کا اہم بدن آ رہا ہے واللیل اذا یغشاھا، اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ اس کو یعنی سورج کو ڈھانپ لے، سورج کو رات نے ڈھانپ لیا، دن نے گویا کہ اس کو نمایاں کر۔ والسماء وما بناھا، اب دیکھیے جوڑے جوڑے آ رہے ہیں، سورج اور چاند، دن اور رات۔ والسماء وما بناھا، اور قسم ہے آسمان کی اور جو اسے بنایا، تعمیر کی۔ والارض وما طحاھا، اور قسم ہے زمین کی جبکہ اس کو پھیلا دیا، بچھا دیا، بچھونا بنا دیا۔ والنفس وما سواھا، اور قسم ہے نفس انسانی کی اور جو اس کو بنایا اور درست کیا، اس کو نیک سک سے درست کیا، اس کا تسویہ کیا، اس کو سنوارا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہاں تک کہ اس کے اندر نیکی اور بدی کا علم الہامی طور پر رکھ دیا، الہام کر دیا اسے، اس کا فجور بھی اور اس کا تقویٰ بھی۔ اب یہاں قسم کھائی گئی، قد افلح من زکاھا وقد خاب من دسا، جس نے بھی اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب، اور جس نے اسے مٹی میں دفن کر دیا وہ ناکام۔ اصل مضمون یہ ہے مرکزی 2 آیات کہ انسان کے پاس کوئی ایک امانت ہے، اس کا ایک نفس ہے جو اللہ نے اسے دیا، اس نفس کو جس نے پاک کر لیا، سنوار لیا، بنا لیا، جس کے لیے مختلف الفاظ استعمال کرتے رہے ہیں، تعمیر سیرت، تعمیر خودی، کیریکٹر بلڈنگ، ایک انسان اپنی شخصیت کو بناتا ہے، تو جس نے تو صرف بنانا لیکن اس کے علاوہ پاک کرنا، بنانا اس معنی میں کہ تمام رذائل سے اس کو پاک کیا جائے اور فضائل سے اسے سنوارا جائے، اسے منور کیا جائے، مزین کیا۔ تو جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، مزین کر لیا، فضائل سے مرصع کر لیا، مسجع کر لیا، وہ کامیاب۔ خواہ یہاں پر اس کے پاس جائیداد نہ بنی ہو، دولت اس کے پاس جمع نہ ہوئی ہو، دنیا والے اس کو جانتے بھی نہ ہو، وہ غیر معروف آدمی ہو، کچھ بھی ہو، یعنی ایک معیار ہے کامیابی ناکامی کا جو ہم لوگوں کے سامنے رہے۔ کامیاب کون ہے؟ زیادہ پیسے والا، زیادہ دولت والا، جو زیادہ پروفیشن میں شائن کر گیا، بزنس میں آگے نکل گیا، کسی بھی اعتبار سے۔ لیکن اس میں زور ہے قد افلح من زکاھا، اصل میں کامیابی اور فلاح تو اس کی ہے، اور یہ فلاح کے لفظ پر ہم غور کر چکے ہیں سورہ مومنون کے شروع کہ یہی جو انسان کی اندرونی شخصیت ہے، انا یا خودی، جسے ہم کہتے ہیں سیلف، جس کو کہ پروفائڈ نے سیلف قرار دیا، اس سیلف کو اپنی اِد اور لیبیڈو کے تسلط سے آزاد کرانا اور پھر اس کو بلڈ کرنا، اس کو ڈیولپ کرنا، تعمیر خودی، یہی علامہ اقبال کا فلسفہ ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہیں خزانہ تھا، آپ نے کھود کر اس میں سے خزانہ نکالا، تو یہ ہمارا سیلف جو ہے، ہماری خودی جو ہے، یہ بھی در حقیقت ہمارے اس حیوانی وجود کے اندر دفن ہے۔ اس حیوانی وجود کے اندر سے اس کو برآمد کرنا، جیسے کہ آم کی گٹھلی پھٹتی ہے تو اس میں سے 2 پتے نکلتے ہیں تو اس سے آم کا درخت بننا شروع۔ یہ میں نے نہیں وضاحت کی آپ کے سامنے، یہ لا اقسم کیوں ہے، لا اقسم بیوم القیامہ، لا اقسم بالنفس اللوامہ، فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق، یہ لا جو ہے نافیہ نہیں، یہ لا ہے اس معنی تم جو کہہ رہے ہو غلط ہے، میں قسم کھاتا ہوں قیامت، اسی طرح تمہارے دماغ میں جو بیٹھا ہوا غلط نہیں، جیسے کہ انگریزی میں نے
I swear by the day of judgment. لیکن ہوتا کیا ہے انگریزی میں نے کے بعد کوما لگ جاتا ہے تو آپ کو پتہ چل گیا یہ علیحدہ ہے، لیکن عربی میں یہ کومے وغیرہ ہے نہیں. تو لا اقسم میں نہیں قسم کھاتا، نہیں قسم ہے مجھے قیامت، نہیں قسم ہے مجھے اس شہر کی. کون سا شہر؟ مکہ. کیوں؟ یہ ابھی بات نہیں. وانت حل بہذا، اور اے نبی آپ حلال کر لیے گئے. اور کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا ہے آپ کے لیے حلال ہو جائے گا یہ شہر، یعنی یہ کہ ایک وقت آئے گا کہ اس شہر میں خونریزی کرنا آپ کے لیے اس کی اجازت ہو جائے گی. حالانکہ یہ جو ہے بلد الحرام ہے، گویا کہ فتح مکہ کے کچھ نہ کچھ تو وہاں پہ آخر بہت کم منیمم ہوئی تو ہے، لیکن یہ کہ میرے نزدیک وہ مفہوم آپ کو حلال کر لیا گیا. اس وقت آپ کی عزت نفس پہ حملہ، آپ کو ستایا جا رہا ہے، آپ کو تکلیفیں دی جا، آپ جھیل رہے ہیں. دیکھیے ایک تو یہ شہر ہے وادی زیر ذی زرع جس میں کچھ پیدا ہی نہیں ہو، وہاں کی زندگی ویسے ہی مشقت والی زندگی، اس کے اوپر to add fuel to fire. اے نبی آپ پر اب یہ جو مشقت پڑی ہوئی ہے کہ آپ دعوت حق کے ضمن میں جو مشقتیں تھے تو ہم اس کی قسم کھا رہے ہیں. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. اور تیسری قسم والد اور اولاد. یہ ایک اور مشقت ہے جو انسان پر ہے، اولاد کا پالنا، پروان چڑھانا پڑنا، کتنا بڑا بوجھ. یہ قسمیں کھا کر کیا کہا؟ لقد خلقنا الانسان کبد، ہم نے انسان کو محنت و مشقت ہی میں پیدا کی. یہ گویا کہ اس کے ساتھ جوڑ لیجئے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. تو میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا غالب کے جو دو اشعار ہیں، قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہے. بہت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ مشقت تو یہاں ہر ایک کے لیے، محنت ہے، مشقت ہے، تکلیف ہے، مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، کوفت ہے، ہر شخص. بس ذرا سا فرق ہے، کوئی ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھا ہوا ہے لیکن چین نہیں. ایئر کنڈیشن کمروں کے اندر مخملی گندیلوں پر نیند نہیں آ رہی. کوئی شخص ہے کہ جس کو مشقت جو ہے جسمانی ہے، کسی کی مشقت جو ہے وہ نفسیاتی ہے، مشقت ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، یہاں کوئی بھی اس کبد سے، اس مشقت سے مستثنی. قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں. موت سے پہلے آدمی نجات پائے، لیکن وہاں سورہ انشقاق میں اس سے اگلا بڑھ رہا ہے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ مرنے کے بعد پھر کھڑے ہونا ہے اللہ کے حضور میں جا کر. فملاقی یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی فاما من اوتی کتابہ بیمینہ. اب یہ وہاں مسئلہ ہو جائے. تو انسان کے لیے مشقت اور محنت جو ہے کہ یہ اس کا مقدر ہے. ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد ایحسب ان لن یقدر علیہ احد. اس محنت و مشقت میں جو انسان پڑے ہوئے ان کے تمرد کا حال دیکھو. ابو جہل کو دیکھو اکڑا ہوا. اگر ان کے لیے دنیا میں آسانیاں ہوتی تو یہ کیا کرتے، کیا ستم ڈھاتے، کیا بغاوتیں کرتے. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی قابو نہیں پائے گا؟ یقول اہلکت مالا لبدا، یہ اب ان کا کلچر ہے. بڑے فخر سے کہتا ہے میں نے تو بڑا ڈھیروں مال جو ہے شیخی مارتا ہے، میں نے ہلاک کر دیا، میں نے کھانے کھلائے، غریبوں کو کھلائے. یہ بھی ان کی مسابقت رہتی تھی. ان میں جو لوگ تھے، اب ابو جہل کا بھی قول یہی ہے نا، جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا تمہارے خیال میں محمد جھوٹے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا نہیں ان کا بھی جھوٹ نہیں. پھر تم کیوں نہیں ان پر ایمان لاتے؟ بھائی بات یہ ہے ہمارا ان کا مقابلہ تھا، بنو ہاشم کا اور ہمارے خان. انہوں نے کھانے کھلائے، ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے. انہوں نے غور خدمت کی، حجاج کی، ہم نے ان سے بڑھ کر. ابھی تک تو ہم کندھے سے کندھا جوڑے چلے آ رہے ہیں. اب اگر ہم ان کی نبوت مان لیں تو ہم تو ہمیشہ کے لیے غلام ہو جائیں گے. یہ صورت مجھے گوارا نہیں. Give the devil his due، اس نے بالکل صحیح بات کہی. جھوٹا میں نہیں سمجھتا محمد کو. کتنا اخلاقی روب تھا حضور کا اس پر، وہ ہم پڑھ لیں گے آگے چل کر جب سورہ علق ہم پڑھیں گے، وہ بعد میں اسی وقت. تو وہ شیخی مارتے تھے میں نے اتنا مال ہلاک کر دیا، اتنا خرچ کیا، اتنا غریبوں میں لٹایا. ایحسب ان لم یرہ احد، کیا اس کا گمان ہے اسے کسی نے دیکھا نہیں ہے؟ اگر تو واقع تو اس نے نیکی کی تھی تو جس کے لیے نیکی کی تھی اس نے تو دیکھ لیا ہے، بیان تو کر رہا ہے. اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کیا تھا تو اس کے تو الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی، ولسانا وشفتین، اور زبان دی اور دو ہونٹ دی، وہدیناہ النجدین، اور ہم نے اس کو راہ دکھلا دی دو گھاٹی، دو گھاٹیوں کی ہدایت دے دی. اس میں عام رائے تو یہ ہے کہ اس سے مراد ہے نیکی اور بدی، لیکن یہ کہ مجھے اس رائے سے زیادہ اتفاق ہے جن کے خیال میں اس سے مراد ہے ماں کی دو چھاتی، ابھار ہوتے ہیں، نجدین اس کو کہتے ہیں جو چیز ابری ہوئی. یہ جبلی ہدایت ہے جو بچہ لے کر آ. کس نے پڑھا، کس نے یہ سکھایا ہے اس کو کہ جاؤ چوسو اور تمہارے اندر دودھ آ جائے گا، تمہیں جو ہے ہدایت. وہ میں نے اس کہتے جبلی ہدایت، الذی خلق فسوا والذی قدر فہدی. یہ ہدایت تو لے کے آیا ہے، اسے معلوم میری رضا کہاں. اس کی ماں میں، اس کے منہ میں جاتا ہے ماں کا دودھ اور وہ چوستا ہے، کہیں سے سیکھ کر وہ ٹریننگ اس کو دی گئی. وہدیناہ النجدین، 12 دونوں معنی. فلقتحم العقبہ، لیکن وہ
گھاٹی کو عبور نہ کر، گھاٹی کو، وما ادراک ما العقبہ، جانتے ہو وہ گھاٹی کون سی ہے؟ فک و رقب، کسی گردن کا چھڑا دینا، آزاد کر دینا، کسی غلام کو آزاد کرانا، اپنا مال خرچ کر، یا کسی مقروض کا قرضہ ادا کر دینا اپنے، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلا دینا بھوک کے دن جبکہ اپنے بھی لالے پڑے ہوئے ہو، قحط کا عالم ہو، اور آدمی کو نظر آ رہا ہو کہ میرا اپنا سٹور بھی جو ہے گندم کا ختم ہو رہا ہے، پھر بھی کھانا، یتیمن ذا مقربت، اس یتیم کو کہ جو قرابت دار بھی ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، او مسکینن ذا متربہ، یا وہ محتاج جو مٹی میں رل رہا ہے، ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالرحمہ۔ دیکھیے یہ ہے وہ فلسفہ جو سورہ حدید میں آیا تھا، اب اچھی طرح سمجھ لی، اس میں سے انسان کا اس گھاٹی میں سے نکل جائے گا تو آگے رستہ صاف، وہ اصل جو بریک لگا ہوا ہے وہ مال کی محبت کا، اس کو کھولو گے پھر گاڑی چلاؤ، چلے گی گاڑی۔ جس کے دل میں یہ مال کی محبت ہے، جو مال کو خرچ نہیں کر سکتا کسی بھی ضرورت مند کے کسی ادائے حقوق کے اندر، اب وہ شخص جو ہے وہ تو گویا کہ گھاٹی سے نکلا ہی نہیں، اسے ایمان کی کہاں نعمت میسر آئے گی، ایمان لے بھی آئے گا اس حال میں تو منافق ہوگا۔ سمجھ رہے میری بات کو؟ اگر یہ گند دل میں سے نکلا نہیں، پاک نہیں ہوا، تو ایمان لے بھی آئے گا کسی وجہ سے تو منافق بنے گا، مومن تو نہیں بن سکتا صحیح معنی۔ اس گندگی کو دور کرو، جیسا کہ ہم نے وہاں پڑھا تھا، اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم والذین آمنوا باللہ ورسولہ، یہ منزل طے کر کے اگر ایمان لایا انسان تو اولئک هم الصدیقون، وہ ان کے مراتب عالیہ کھلے ہوئے، ادھر جاؤ یا ادھر جاؤ اپنی استاد تباہ و مزاج کے، یہاں بھی وہی ہے، پہلے یہ کام کیے ہو فلک تحب العقبہ، اگر اس گھاٹی کو عبور کر لے، اور گھاٹی کون سی ہے؟ فک و رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا تواصوا۔ زمین کے اندر سے یہ گند آپ نے نکال دیا، شورینی زمین کے اندر جو بھی تھا اس کو صاف کر کے اب بیج ڈالیے ایمان کا، ثم، یہ زمین تیار ہو گئی ہے، اب بیج ڈال، ثم کان من الذین آمنوا، پھر ہوا وہ ان لوگوں میں شامل کہ جو ایمان لائے اور تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، یہ مضمون یہاں آ گیا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور یہاں پہ ترتیب بدلی ہوئی ہے، وہاں ایمان کے بعد عمل صالح یا عمل صالح کے بعد ایمان ہے، وہاں تواصی بالحق کے بعد تواصی بالصبر ہے، یا تواصی بالصبر پہلے ہے، تواصی بالمرحمہ بعد میں، تو اس میں تقابل سے بہت سے جو حقائق ہیں وہ کھلتے ہیں۔ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اگر اس گھاٹی کو عبور کر کے آدمی آئے اور پھر وہ ایمان لانے والوں میں شامل ہو تو پھر اس کا معاملہ اولئک هم الصدیقون والشہداء اولئک اصحاب المیمنہ، یہ ہو میمنہ والے، داہنے والے، وہ داہنے والے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ واقعہ میں بھی، فاصحاب الیمین ما اصحاب الیمین واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فالسابقون السابقون کنتم ازواجا ثلاثا، تین گروہوں میں تم تو، پھر یہ بھی ہو سکتا ہے ان کو جو اعمال نامے دیے جائیں گے داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے، ان کو جو اعمال نامے تھمائے جائیں گے وہ بائیں ہاتھ میں تھمائے، اولئک اصحاب المیمنہ، ویسے یمن کا لفظ آتا ہے خوش بختی کے لیے، تو یہ خوش بخت لوگ ہیں، یہ کامیاب ہو گئے، یہ رشد اور سعادت کی منزلوں کو پا گئے، یہ فوز اور فلاح تک پہنچ گئے، والذین کفروا بآیات، اور جو لوگ ہماری آیات کا انکار کریں گے، ہم اصحاب، وہ ہوں گے کم بختی والے، علیہم نار موصدہ، ان پر آگ بند کر دی گئی، یعنی ایک وہ ہے